نئے سال کے آغاز پر ہمیں پچھلے سال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور اگلے سال کے لیے لائحہ عمل بھی تیار کرنا چاہیے۔ پچھلے سال کا جائزہ اور محاسبہ ہم اس طور پر لیں کہ میں نے پچھلے سال دین کے حوالے سے کیا کچھ کیا، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا، کتنا دین کو ٹائم دیا، اس حوالے سے ہم محاسبہ کریں۔ اور اگر ہم سے گزشتہ سال غلطیاں ہوتی رہیں، نمازیں چھوٹتی رہیں اور دین کا علم حاصل نہ کر سکے اور دیگر چیزیں، پچھلے سال کے اس عمل پر جو کہ غفلت پر مبنی ہے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ سال لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اس آنے والے سال میں میں یہ دین کا کام کروں۔ ہم سوچیں کہ پچھلے سال ہم نے پورے سال میں قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، پڑھا ہو، کیوں بھائی؟ پورا سال گزرا، 365 دن ہوتے ہیں نا، پورے سال میں ہم میں سے کسی نے ایک بار قرآن پاک کو ریڈ کیا ہو، پڑھا ہو، اوپر سے دیکھ کر، ہے آپ میں سے کوئی؟ اس کا مطلب بھی ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس آنے والے سال میں آج سے اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہر روز میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کروں گا یا کروں گی، تو انشاءاللہ سال کے اینڈ پر ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ عام طور پر 550 صفحات ہوتے ہیں قرآن کریم کے، تو اگر 365 ایام ہوتے ہیں نا سال میں، اگر ہم 2 صفحے بھی ہر روز پڑھیں نا، تو ایک سال میں یعنی کمی کوتاہی بھی نکال لیں یا کوئی چھٹی بھی ہو جاتی ہے، ساری نکال لیں، تو ایک قرآن پاک تو مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ اگر 2 صفحے ہر روز ہم پڑھیں، تلاوت کریں، تو ایک سال ہمارا اس میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس 2024 میں کم از کم ایک بار قرآن پاک مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی میں نے ترتیب اور ترکیب بتا دی ہے، 2 صفحوں کا آپ نے جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، 2 صفحوں کی۔ اسی طرح توبہ و استغفار، اس کی کثرت ہو اس سال میں۔ استغفار کی اتنی برکات ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 29ویں پارے میں اور سورہ نوح کے اندر، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا؟ استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا، اس استغفار کی برکت کیا ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آگے انہوں نے فائدہ بھی بیان کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ آسمان سے تم پر دھواں دار بارش ہوگی، یعنی خوب بارش برسے گی، اتنی برسے گی کہ جو تمہاری ضروریات کو کافی ہو جائے گی، تمہارے حالات کو سازگار کر دے گی۔ ظاہر سی بات ہے، فصلیں کس سے اگتی ہیں؟ بارش سے اگتی ہیں، اور موسم خوشگوار کس سے ہوتے ہیں؟ بارش سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسم میں رعنائی، شباب، کمال، حسن اور خوبصورتی کب پیدا ہوتی ہے؟ بارش کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہیں بارشیں عطا فرمائے گا۔ ایک فائدہ، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اضافہ فرمائے گا۔ مال کے اندر بھی اضافہ ہوگا، کس کی بنا پر؟ استغفار کی بنا پر۔ نمبر 3، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا استغفار کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کی برکت سے باغات عطا فرمائے گا، یعنی تمہاری فصلیں ہوں گی، باغات ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں نہروں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ استغفار کی برکات ہیں۔ کتنی چیزیں ذکر ہوئیں؟ 5 چیزیں۔ نمبر 1 کیا؟ بارشیں۔ نمبر 2 مال میں برکت۔ نمبر 3 بیٹوں میں، اولاد میں برکت۔ نمبر 4 باغات، فصلوں میں، درختوں میں برکت۔ نمبر 5 سمندروں، دریاؤں اور نہروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کی برکت عطا فرمائے گا۔ استغفار کی اتنی زیادہ برکات ہیں۔
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر جاری ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ جو شخص اپنی زبان پر استغفار کو معمول بنا لیتا ہے نا، اس کا معمول اپنی زندگی میں لے آتا ہے، تو یقین جانے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو اترتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں استغفار کی، ٹھیک ہے۔ اور سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہنے نہیں دیتا۔ استغفار کیا ہے؟ یوں سمجھو کہ یہ ریموور ہے، صاف کرنے والا، ربڑ ہے کہ جو شے لکھی جا رہی ہے اس کو یہ صاف کرتا ہے۔ ادھر ہمارے گناہ لکھے جا رہے، اگر استغفار کی کثرت ہوئی تو وہ ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے استغفار کے ساتھ ساتھ۔ استغفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز کم از کم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ اور ہم دیکھ لیں، یعنی اللہ کے نبی، ان کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں، بلکہ جو ان کی دہلیز پر، ان کی چوکھٹ پر، ان کے در پر آئے اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ معصوم نبی کا معمول ہے 70 بار کم از کم ایک دن میں استغفار کرنا، ہم 7 بار بھی نہیں کرتے۔ یہ غفلت کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو استغفار کو اپنا کیا بنا لیں؟ معمول بنا لیں۔ یہ انسان کا معمول بن جائے نا، پھر انسان کو اسپیشلی سوچنا نہیں پڑتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ وہ کام خود بخود ہوتا رہتا، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، منہ میں پڑھنا، اونچی آواز سے نہیں، چلتے پھرتے، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکات آپ محسوس کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر روز دعا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ دعا سے کنی کتراتے ہیں نا، یعنی دعا ہی نہیں مانگتے، اللہ کی ذات سے مانگتے نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ متکبر لوگ ہیں۔ متکبر لوگوں کا وتیرہ ہے خدا کی ذات سے نہ مانگنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسوں سے ہم جہنم کو بھریں گے، جہنم سے سٹائیں گے۔ کہ تم اپنے رب سے اتنے بے اعتنائی برتنے والے ہوگے، اتنے غفلت کے شکار ہوگے، اتنے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنا شروع ہوگے کہ مجھ سے مانگتے ہی نہیں تھے۔ ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم 24 گھنٹوں میں کتنی بار اللہ پاک کی ذات سے مانگتے ہیں، کتنی بار ہم دعا کرتے ہیں، اور ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہیں، بس لفظ ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، نہ ان لفظوں کی جانب دھیان، اور نہ ہی اس دعا کے بدلے عطا کرنے والی جو ذات ہے اس کو ہم جو ہے اپنی خاطر میں لاتے ہیں، نہ اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کامل توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، تو دعا کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری دعائیں سننے والا اللہ سبحانہ و تعالی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، فرمایا کہ جب تم مضطر ہوتے ہو، بیمار، مصیبت میں، دکھ میں، الم میں، ٹینشن میں، پرابلم میں، پریشانی میں، تو کون ہے جو تمہاری دعائیں سنتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس پروردگار کو پکارنا چاہیے، آواز دینی چاہیے، تو وہ آگے سے لبیک کہتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے، تو ان سے کہو کہ آپ کا پروردگار آپ کے بہت زیادہ قریب، فإنی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، مجھے محسوس تو کرو، مجھے محسوس تو کرو، میں آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنا چاہیے، اس کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو الجھے ہوئے کام ہیں ان کو سلجھا ہوا فرما دیں گے، تو دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر روز اپنے ہر دن کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا، آج میں نے کیا کیا اور کیا نہ کر سکا، اس کا محاسبہ۔ رات جب بستر پر لیٹیں اور سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، بلکہ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، بستر پر لیٹ کر نا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، سکرول کر رہے ہوتے ہیں، اور چلاتے چلاتے سکرول کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں۔ بہت بڑا ہم برا فیصلہ کیے ہوئے ہیں یہ والا کام کر کے۔ کم از کم ہم اگر چلائیں بھی موبائل تو بیٹھ کر چلائیں،
جب لیٹ جائیں نا پھر موبائل کو آف کر دیں، موبائل کو بند کر دیں، اور لیٹ کر پھر اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کیا کیا اور کیا نہ کیا، کیا کھویا کیا پایا، اور پھر استغفار کرتے ہوئے انسان کو سونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ستا ہی سو گیا، یعنی یہ سویا تھا اٹھ نہ سکا۔ جب انسان سوتا ہے نا سمجھو مر جاتا ہے، دوبارہ سے صبح کے وقت جو ہے زندہ ہوتا ہے، دوبارہ سے وہ جو ہے انگڑائی لیتا ہے اور وہ نئی زندگی کو حاصل کرتا ہے۔ تو اگر اللہ پاک کی ذات نے ہمیں سویا ہوا ہی سلا دیا، ہم اٹھ ہی نہ سکے، ستے سو گئے، تو پھر آپ بتائیں کہ انسان کا خاتمہ کس پر ہوا؟ ٹک ٹاک پہ خاتمہ ہوا، فیس بک پہ خاتمہ ہوا، یوٹیوب پہ خاتمہ ہوا، واٹس ایپ کی چیٹنگ پہ خاتمہ ہوا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا برا خاتمہ ہو؟ نہیں نہ چاہتے ہم، لیکن یعنی ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، لیکن کام بھی ایسے وہی کر دیں۔ یعنی ہم کیسے کیا اب کہا جائے، ہم کیسے پگلے ہیں کہ چاہتے کچھ اور ہیں، اور جو اس چاہت کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس چاہت کی ڈیمانڈ ہے کہ ایسا پھر ہونا چاہیے، ہم اس کے مطابق چلتے بھی۔ تو میں نے آسان سا ٹوٹکا بتایا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ لیٹ کر موبائل نہیں چلانا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیٹ کر موبائل نہیں چلانا، تو بیٹھ کر چلائیں۔ ہاں دل کر رہا ہے ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے چلائیں، جب دل چاہے نا کہ میں نے لیٹنا ہے تو بس پھر کہہ دیں اگر لیٹنا تو پھر موبائل نہیں چلانا، موبائل پھر بند ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھیں انسان کو زندگی کے کوئی فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں نا، کام خود بخود تو نہیں ہو جاتے۔ انسان طے کرے، ڈیسائیڈ کرے، فیصلہ کرے بس میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، تو پھر انسان ٹریول کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، موو کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر انسان نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ویسے مزہ بڑا ہوتا لمحہ پایا کہ بندہ موبائل چلا رہا ہوتا ہے بہت سواد ہوتا ہے گا، تو اس سواد کو ترک کر دیں، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سوتے ہوئے موبائل نہیں چلانا چاہیے، توبہ استغفار کر کے، ذکر اذکار کر کے پھر ہمیں اس حالت میں سو جانا چاہیے۔ تو اس کا بھی اس سال جو ہے معمول بنائیں، اس کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی دینی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب سے زیادہ جو ٹائم دے رہے ہیں نا وہ کس کو دے رہے ہیں؟ موبائل کو، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت فرد بھی، سبھی کے اوپر سے لے کر نیچے تک، بڑے کیا چھوٹے کیا، مرد کیا خواتین کیا، تمام کے تمام اپنا ٹائم کس کو دے رہے ہیں؟ موبائل کو۔ موبائل کی بجائے کتاب کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ موبائل کی اہمیت سے انکار ہے، اس کی ہماری عملی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ نیڈ ہے بنیادی، آج کل کے حساب سے، آج کل کے دور سے اس کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کتاب کوئی نہ کوئی پڑھنی چاہیے، ایک کتاب تو ہماری تکیے کے نیچے ہونی چاہیے، جس کو جب وقت ملے ہم ریڈ کریں، پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ کتاب کے ذریعے سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں کسی بھی اعتبار سے، کتاب نے بنیادی کردار ادا کیا ہے ان کی زندگیوں میں، ان کے کردار میں، ان کے رول میں، ان کے معاشروں پر، تہذیبوں پر اور ثقافتوں پر اور اقوام پر، ملتوں پر اثر چھوڑنے کے حوالے سے کتاب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کتاب کو پڑھتے رہنا چاہیے، کتاب سے کبھی بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، کتاب سے کبھی روح گردانی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کتاب سے خود کو کبھی مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے نہیں ضرورت کتاب پڑھنے کی۔ انسان پھر کھوکھلا ہو جاتا ہے جب وہ کتاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ وہی انسان جو ہے بڑی سوچ کا مالک ہوتا ہے، بڑے ویژن کا مالک ہوتا ہے، جو خود کو کتاب کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے۔ جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ہمارے نصاب کا، سلیبس کا حصہ ہیں، جن کو ہم پڑھتے ہیں، سب کے سب کتاب سے وابستہ تھی، ان کی زندگیاں کتاب سے لبریز تھیں۔ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی کہانی پڑھیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمہ وقت وہ مطالعے میں مستغرق رہتے تھے،
کتاب سے جڑے رہتے تھے، کتاب سے وابستہ رہتے تھے، کتابیں ہی ان کی دوست تھیں، کتابوں کے ساتھ ہی وہ وابستہ رہتے تھے۔ کتاب سے دور رہ کر انسان کہے کہ میں بڑا بن جاؤں، این خیال استو محال استو جنوں، یہ پاگل پن ہو سکتا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو کتابیں بھی پڑھنی چاہیے۔